یہ کہانی ہے عنایہ کی، ایک ایسی لڑکی جو اپنے گھر والوں کی لاڈلی تھی، لیکن زندگی کے ایک فیصلے نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھین لی تھی۔ عنایہ کا رشتہ ایک ایسی جگہ طے ہو رہا تھا جہاں وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ وہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف تھا، لیکن حالات کچھ ایسے تھے کہ والدین مجبور تھے اور عنایہ اپنے والدین کی عزت کی خاطر کھل کر انکار بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ عنایہ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے سب کو سمجھانے کی کوشش کی، روئی، گڑ گڑائی، لیکن سب بے سود رہا۔ رشتہ دار، معاشرہ اور خاندانی دباؤ، سب نے مل کر عنایہ کے لیے ہر راستہ بند کر دیا تھا۔ اب بظاہر اس رشتے کا ٹوٹنا بالکل ناممکن نظر آتا تھا۔ اس مایوسی کے عالم میں عنایہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ اس کی خاموشی میں ایک گہرا درد تھا جو کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک شام عنایہ کی دادی اس کے کمرے میں آئی۔ انہوں نے عنایہ کی مرجھائی ہوئی رنگت اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھے۔ انہوں نے عنایہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور شفقت سے بولی، میری بچی، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں، جب سب کچھ ناممکن لگنے لگے، تو یاد رکھنا کہ آسمان کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ دنیا والوں سے مانگنا چھوڑ دے، اس ذات سے مانگ جس کے قبضے میں انسانوں کے دل ہیں۔ دادی کی باتوں نے عنایہ کے مرجھائے ہوئے دل میں ایک نئی امید پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، رات کے اس پہر اٹھ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور وہ رب اپنے بندوں کی جھولیاں بھرنے کے لیے آسمان دنیا پر آتا ہے، تہجد پڑھ اور اپنا سارا دکھ اس کے سامنے روک کر رکھ دے۔ اس رات عنایہ سو نہ سکی۔ رات کے آخری پہر جب ہر طرف گہرا اندھیرا اور مکمل خاموشی تھی، عنایہ نے ہمت کی اور وضو کیا۔ جب ٹھنڈا پانی اس کے چہرے پر پڑا تو اسے یوں لگا جیسے اس کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو رہا ہے۔ اس نے مصلی بچھایا اور اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی عنایہ نے سجدے میں سر رکھا، اس کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، بس اس کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، یا الہی، میں بے بس ہوں۔ دنیا والوں نے میرے سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ میرے لیے جو ناممکن ہے، تیرے لیے کن فیکن کا ایک لفظ ہے۔ میرے دل کو سکون دے دے۔ اس رشتے کو وہاں موڑ دے جہاں میری خوشی ہو۔ مجھے اس آزمائش سے نکال پیارے اللہ۔ اس رات عنایہ کو وہ سکون ملا جو اسے مہینوں سے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اب یہ اس کا روز کا معمول بن گیا۔ ہر رات دنیا سوتی اور عنایہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتی۔ شادی میں صرف 2 دن باقی رہ گئے تھے۔ گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، لیکن عنایہ کا دل اب پرسکون تھا، کیونکہ اس کا بھروسہ اب دنیا پر نہیں، کائنات کے مالک پر تھا۔ اور پھر اچانک ایک ایسا معجزہ ہوا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شام کے وقت لڑکے والوں کی طرف سے اچانک ایک فون آیا۔ لڑکے کے والد نے انتہائی معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ ان کے خاندانی حالات اور کچھ اچانک پیدا ہونے والے سنگین مسائل کی وجہ سے وہ یہ شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے خود ہی یہ رشتہ ختم کرنے کی درخواست کی۔ گھر والے حیران و پریشان رہ گئے کہ سب تیاریاں مکمل ہونے کے بعد ایسا کیسے ہو گیا۔ سب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا تھا، لیکن عنایہ کے لیے
یہ اس کی تہجد کی دعاؤں کا جواب تھا۔ ناممکن ممکن میں بدل چکا تھا۔ وہ دیواریں جو اس کے گرد کھڑی کی گئی تھیں ایک پل میں گر چکی تھی۔ عنایہ فوراً اپنے مصلی کی طرف بھاگی اور اس بار اس کے سجدے میں مایوسی کے نہیں بلکہ شکرانے کے تھے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ جب انسان سب سے مایوس ہو کر صرف اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ پاک تقدیر کے لکھے کو بھی بدل دیتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد عنایہ کا رشتہ ایک ایسی جگہ ہوا جہاں اس کی مرضی بھی شامل تھی اور وہ لوگ عنایہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ اپنی زندگی میں بے حد خوش تھی۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا موڑ آ گیا ہے جہاں سب راستے بند لگتے ہیں، جہاں کوئی امید نظر نہیں آتی، تو مایوس مت ہوں۔ رات کے آخری پہر اٹھیں، تہجد کا مصلی بچھائیں اور اپنے رب کے سامنے رو پڑیں۔ یاد رکھیں، جو دنیا نہیں کر سکتی وہ تہجد کی ایک دعا کر سکتی ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔